بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہوتا ہے۔ لوگ اسے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہ مشہور ہے کہ کتا اپنے مالک سے بے حد وفاداری کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جس میں ایک ماں نے اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ اس ہفتے کی کہانی ہے جو آسٹریلیا میں پیش آئی۔ لوگوں کو ایک ایسا کتا چاہیے تھا جو بچوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والا ہو۔ اگرچہ ایسے کتے آسانی سے مل سکتے ہیں، لیکن یہ خاص نسل انسانوں پر حملہ کرنے کے حوالے سے بدنام تھی۔ حالانکہ کوئی بھی چیز مکمل طور پر یقینی نہیں ہوتی، مگر اس نسل کے کتوں کو انسانوں کے لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے، اسی لیے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتا بظاہر بہت وفادار تھا، لیکن اس کے مالک نے اسے بیچ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ یہ کتا کئی دنوں سے بھوکا تھا اور اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پچھلے مالک نے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا۔ جب کیتھرین نے یہ کتا خریدا تو اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا۔ اسی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے اندر انسانوں سے بدلہ لینے کا جذبہ نہ ہو۔ لیکن ان تمام خدشات کے باوجود کیتھرین کو وہ کتا بہت پسند آیا اور وہ اسے گھر لے آئی۔ وہ بہت خوش تھی، مگر اس نے ہر ممکن احتیاط کی تاکہ اپنی 17 ماہ کی بیٹی کو کتے سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ پہلے چند دنوں تک میاں بیوی نے کتے پر کڑی نظر رکھی اور انہوں نے محسوس کیا کہ کتا ان کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ بچی بھی ان کے ساتھ خوش نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے کیتھرین نے سوچا کہ اس نے غلط فیصلہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ محتاط رہی۔ ایک دن ایسا آیا جب اسے لگا کہ شاید اس کا فیصلہ غلط تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے کتے اور اپنی بیٹی کو گھر کے صحن میں چھوڑ دیا تاکہ وہ آپس میں کھیل سکیں اور وہ خود گھر کے کام کاج مکمل کر لے۔ اسی دوران وہ کھڑکی سے باہر بھی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے کچھ ایسا نظر آیا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکے گی۔ اس نے دیکھا کہ کتا بچی کو اپنے منہ سے دھکے دے رہا ہے۔ اس نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچی کو ایک طرف ہٹانا چاہ رہا ہے، جبکہ بچی بے خبری میں ہاتھوں کے بل آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ کتے نے اس معصوم بچی کے دائیں پاؤں کو اپنے دانتوں میں پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر کیتھرین چیخ اٹھی اور کتے کو فوراً اپنی بیٹی سے دور ہونے کا کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نسل کے کتے کبھی کبھار انسانوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں، اس لیے اس کے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کتے کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ اسی کے فوراً بعد کتے نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر اس ماں کا دل ہل کر رہ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں کو ایسا لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کتے نے اس بچی کو بہت زور سے اپنے منہ میں پکڑا اور اسے تقریباً 3 فٹ دور ایک جھٹکے سے ایسے پھینک دیا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ کیتھرین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا کرے۔ اسے صرف اپنے بچے کی سلامتی کی فکر تھی۔ اسی غصے اور خوف میں اس نے سوچا کہ وہ کتے کو مار ڈالے گی۔ وہ روتی ہوئی اپنی بیٹی کی طرف بھاگی، اسے اٹھایا اور اس کے جسم کو غور سے دیکھا کہ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی، لیکن جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی بالکل محفوظ ہے اور اسے کوئی زخم نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر کیتھرین کو غصہ آیا اور وہ کتے کی طرف مڑی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید کتا اب اس پر حملہ بھی کرے گا، لیکن کتے نے اس کے بعد کچھ ایسا کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کتے کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی، اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا اگلا پنجہ اوپر اٹھایا جیسے اسے شدید تکلیف ہو رہی ہو، پھر وہ لڑکھڑایا اور وہی زمین پر گر گیا۔ کتا اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ تب کیتھرین کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ اسی دوران اس کی نظر آگے پڑی تو ایک بھورا خطرناک سانپ کنڈلی مار کر چھپا بیٹھا تھا۔ آسٹریلیا میں اس قسم کے سانپ بچوں کے لیے نہایت خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ اب کیتھرین کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ اس کتے نے اس کی بچی کو خطرے سے دور کیا تھا اور اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ اگرچہ اس کا طریقہ بظاہر خطرناک لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اسی کی وجہ سے بچی کی جان بچ گئی۔ کیتھرین کو احساس ہو گیا کہ اس کتے نے اس کی بیٹی کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی ہے اور ادھر کتا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کیتھرین کو معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اسے فوراً کتے کو ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا تاکہ اسے سانپ کے زہر کا علاج دیا جا سکے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ گھر میں اکیلی تھی اور کتا بہت وزنی تھا۔
لیکن اگر وہ کچھ نہ کرتی تو کتا جلد ہی مر جاتا۔ اس نے بڑی مشکل سے کتے کو اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور جتنی تیزی سے ممکن تھا ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے کسی سگنل کی پرواہ نہیں کی اور سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً کتے کا علاج شروع کیا۔ جب کیتھرین نے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ صبح تک انتظار کرنا ہوگا، تب ہی معلوم ہوگا کہ زہر کا علاج اثر کرتا ہے یا نہیں۔ کیتھرین بہت پریشان ہو کر گھر لوٹ آئی اور ساری رات کتے کی صحت کے لیے دعا کرتی رہی، کیونکہ اس کتے نے اس کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اگلے دن وہ ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر کے پاس گئی اور پوچھا تو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ کتا اب خطرے سے باہر ہے اور اس کا مضبوط جسم سانپ کے زہر کو برداشت کر گیا ہے۔ یہ سن کر کیتھرین خوشی سے نہال ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کتے نے اس کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس کتے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھ کر اس کی قدر کرنا چاہتی تھی۔